شادی کے بعد جب میں پہلی بار اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ اس گھر کو محبت، عزت اور اپنائیت سے بھر دوں۔ میرا تعلق ایک نہایت معمولی اور محنت کش خاندان سے تھا۔ میرے والد ایک پرانی سی ریہڑی پر روزمرہ کا سامان بیچتے تھے اور سارا دن دھوپ میں کھڑے رہ کر اتنا کما لیتے تھے کہ گھر کا چولہا جل سکے۔ میری والدہ گھروں میں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت ہمارے گھر کی مستقل مہمان تھی، مگر عزت اور خودداری کبھی ہمارے دروازے سے واپس نہیں گئی تھی۔ رخصتی کے وقت میری ماں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا، بیٹی، دنیا کی ہر مشکل برداشت کر لینا، مگر ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا جس سے تمہارے ماں باپ کی عزت پر حروف آئے۔ انہی لفظوں کو میں نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا تھا۔ میری شادی یہ خوشحال گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا نام حسن تھا۔ وہ نرم مزاج اور ذمہ دار انسان تھے اور ایک معروف کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ گھر میں ہر آسائش موجود تھی، مگر اس گھر کی فضا پر ایک ہی شخصیت کا مکمل اختیار تھا اور وہ میری ساس رخسانہ بیگم تھی۔ ان کا مزاج نہایت سخت تھا اور وہ ہر بات میں اپنی مرضی کو آخری فیصلہ سمجھتی تھی۔ میں فجر سے پہلے جاگ جاتی، پورا گھر سنبھالتی، ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک سب کچھ اکیلے کرتی۔ سردیوں میں یک پانی سے کپڑے دھونا اور گرمیوں میں تپتے چولہے کے سامنے کھڑے رہنا میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ خدمت اور محبت یک دن ضرور دل جیت لیتی ہے۔ مگر رخسانہ بیگم کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کرتی تھی، پھر انہوں نے مجھ پر عجیب و غریب الزام لگانا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں گھر کا راشن اور نقد رقم چوری کر کے اپنے والدین کے پاس بھجواتی ہوں۔ یہ الزام سن کر میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، مگر میں خاموش رہتی، کیونکہ جانتی تھی کہ سچ کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک دن میں نے اتفاقاً انہیں اپنی ایک رشتہ دار سے کہتے سنا، میں جلد اس لڑکی کا اصل چہرہ سب کے سامنے لے آؤں گی۔ ان کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے خلاف کچھ منصوبہ بنا رہی ہیں، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کی۔ کچھ دن بعد گھر میں عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ رخسانہ بیگم بار بار کچھ کچن میں آتی، چیزوں کو غور سے دیکھتی اور پھر خاموشی سے واپس چلی جاتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے میری نگرانی کے لیے وہاں یہ خفیہ کیمرہ نصب کروا دیا ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب انہیں میرے خلاف کوئی ثبوت ملے۔ میں یہ سب کام پورے دل سے کرتی تھی، کیونکہ میری خواہش تھی کہ یک دن میری ساس مجھے گھر کی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھنے لگے۔ میں ان کی دوائیاں وقت پر دیتی، ان کی طبیعت کا خیال رکھتی اور رات کو تھکن کے باوجود ان کے سر اور ہاتھ دبا دیتی تھی، مگر میری ہر کوشش بے اثر ثابت ہوتی۔ ان کے لہجے میں میرے لیے ہمیشہ حقارت چھپی رہتی تھی۔ سائرہ بیگم اکثر میری پرانی زندگی کا مذاق اڑاتی۔ وہ کہتی کہ میں ایک ایسے گھر سے آئی ہوں جہاں آسائش نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور قسمت کے سہارے اس خوشحال خاندان تک پہنچ گئی ہوں۔ کئی بار وہ جان بوجھ کر رشتہ داروں کے سامنے میری سادگی کا ذکر چھیڑ دیتی اور پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ایسی باتیں کرتی جن سے میرا دل زخمی ہو جاتا۔ میں خاموش رہتی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ بحث سے رشتے بہتر نہیں ہوتے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، مگر پھر گھر میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ کبھی باورچی خانے سے کوئی چیز کم نکلتی، کبھی راشن ضرورت سے پہلے ختم ہونے لگتا۔ شروع میں کسی نے اس طرف خاص توجہ نہ دی، لیکن ایک دن اچانک بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس دوپہر میں لان میں رکھے پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اندر سے سائرہ بیگم کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ انتہائی غصے میں سب کو بلا رہی تھی۔ جب میں گھبرا کر اندر پہنچی تو دیکھا کہ وہ راشن والے کمرے کے سامنے کھڑی تھی اور ایک بڑا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ انہوں نے ڈبہ فرش پر رکھتے ہوئے اعلان کیا، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ گھر کا سامان کہاں جا رہا ہے۔ چند دن پہلے بھی آدھا راشن غائب تھا اور آج پھر دال اور خشک میوہ جات کم نکلے ہیں۔ ان کی نظریں سیدھی میری طرف اٹھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا، جبکہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ الزام بھی پہلے الزاموں کی طرح میرے ہی سر آنے والا تھا، لیکن اس بار ان کے چہرے پر عجیب سا اعتماد تھا، جیسے انہیں یقین ہو کہ بہت جلد وہ کوئی ایسا ثبوت پیش کرنے والی ہے جس سے میری زندگی بدل جائے گی۔
ان کی آواز میں ایسا غصہ تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ میں تیزی سے اندر پہنچی تو دیکھا کہ سائرہ بیگم راشن والے کمرے میں کھڑی ہیں اور ان کے سامنے چاولوں کا ایک بڑا کنستر تقریباً خالی پڑا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر اس کے قریب لے آئی۔ بتاؤ یہ سامان کہاں گیا؟ انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ گھر میں اتنے مہنگے باسمتی چاول رکھے تھے، آخر کون لے گیا؟ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، امی جان مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں تو روزانہ ضرورت کے مطابق ہی چیزیں استعمال کرتی ہوں۔ لیکن میری وضاحت سننے کے بجائے انہوں نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ میں خاموشی سے راشن نکال کر اپنے والدین تک پہنچا رہی ہوں۔ ان کے الفاظ میرے لیے کسی زہر سے کم نہ تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ شاید میرے گھر والے اسے سامان پر گزارا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ میرے والدین غریب ضرور ہیں مگر خوددار لوگ ہیں، وہ کسی کا حق قبول نہیں کریں گے، مگر میری ہر بات ان کے غصے کے سامنے بے اثر ثابت ہوئی۔ اس شام جب احسن دفتر سے واپس آئی تو سائرہ بیگم نے انہیں بھی اپنی کہانی سنا دی۔ انہوں نے پورے یقین سے کہا کہ گھر کا راشن مسلسل غائب ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے صرف میں ہوں۔ احسن نے تحمل سے بات سن کر کہا کہ شاید کہیں حساب میں غلطی ہو گئی ہو یا سامان پہلے سے کم ہو، لیکن ان کی والدہ نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حالات مزید خراب ہونے لگے۔ کبھی خشک میوہ جات کم نکلتے، کبھی چینی کا ڈبہ معمول سے زیادہ خالی ہوتا اور کبھی مسالوں کی پیکٹ غائب ملتے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہر بار الزام سیدھا میرے سر آ گرتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پہلے ہی طے کر لیا ہو کہ ہر نقصان کے ذمہ دار صرف میں ہوں۔ آہستہ آہستہ سائرہ بیگم نے یہ بات گھر کے چار دیواری سے نکال کر محلے تک پہنچا دی۔ جب بھی ان کی کوئی جاننے والی خاتون آتی وہ جان بوجھ کر میرے بارے میں بات چھڑ دیتی، کبھی اشاروں میں اور کبھی کھلے لفظوں میں مجھے بدنیات ثابت کرنے کی کوشش کرتی۔ میں خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی مگر ہر دنس میرے دل پر ایک نیا زخم چھوڑ جاتا۔ ان دنوں میری زندگی ایک مسلسل آزمائش بن گئی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹتی تو نیند آنکھوں سے کونسوں دور رہتی۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا، جبکہ میں نے ہمیشہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اس کی حفاظت کی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اصل راز کہیں اور چھپا ہوا ہے اور بہت جلد ایک ایسی حقیقت سامنے آنے والی ہے جو پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ میں مسلسل خوف اور بے یقینی کی کیفیت میں جینے لگی تھی۔ ہر صبح آنکھ کھلتے ہی دل میں یہی خدشہ پیدا ہوتا کہ آج کسی نئی چیز کے گم ہونے کا الزام میرے سر ڈال دیا جائے گا۔ کئی مرتبہ میں نے احسن کے سامنے بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ اپنا دل ہلکا کیا۔ میں انہیں سمجھاتی کہ اگر میں سارا دن گھر کے اندر اور سب کی نظروں کے سامنے رہتی ہوں تو آخر چوری کب اور کیسے کر سکتی ہوں۔ حسن میری بات پر یقین رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی، مگر اپنی والدہ کا احترام کی وجہ سے ان کے ساتھ سختی سے بات کرنے سے گریز کرتے تھے۔ انہوں نے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے گھر میں پہلے سے زیادہ راشن اور ضروری سامان لانا شروع کر دیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شک کی آگ بجھنے کے بجائے مزید بھڑکتی گئی۔ اب سائرہ بیگم کی نگرانی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میں باورچی خانے میں قدم رکھتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے وہی آ جاتی۔ کبھی دروازے کے پاس کھڑی رہتی، کبھی الماریوں کے قریب بیٹھ جاتی۔ میں آٹا تیار کرتی تو ان کی نظریں میرے ہاتھوں پر جمی ہوتی، اور اگر سالن بنتا تو وہ بار بار برتنوں کے ڈھکن اٹھا کر مقدار چیک کرتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ کوئی ملزم ہوں جس پر ہر وقت نظر رکھی جا رہی ہو۔ اس مسلسل دباؤ نے میری صحت کو بری طرح متاثر کرنا شروع کر دیا۔ میرا چہرہ مرجھانے لگا، بھوک ختم ہو گئی اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں ہونے لگے۔ لیکن میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ چند ہفتوں بعد معاملہ صرف راشن تک محدود نہ رہا۔ اب گھر میں نقد رقم کی گم ہونے کی باتیں بھی ہونے لگی۔ پہلے تھوڑی سی رقم کا ذکر ہوا، پھر کچھ اور پیسے غائب ہونے کی شکایت سامنے آئی۔ ہر بار بغیر کسی ثبوت کے شک کی سوئی میری طرف موڑ دی جاتی۔ ایک دوپہر میں لان کے ایک کونے میں بیٹھ کر کپڑوں پر استری کر رہی تھی کہ اچانک گھر کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی۔ اگلے ہی لمحے سائرہ بیگم تیزی سے باہر آئی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔
اور وہ انتہائی بے قابو دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے میرے قریب آتے ہی مجھے بازو سے جھنجھوڑ دیا اور بلند آواز میں الزام لگایا کہ ان کی الماری سے بڑی رقم غائب ہو گئی ہے۔ وہ بار بار یہی کہے جا رہی تھی کہ پہلے گھر کا سامان کم ہوتا رہا اور اب پیسوں پر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے گھروں تک سنائی دے رہی تھی۔ میں صدمے سے انہیں دیکھتی رہ گئی، میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں بار بار کہتی رہی کہ مجھے ان پیسوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن اس وقت وہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ محلے کے چند لوگ بھی شور سن کر دروازے کے قریب جمع ہونے لگے اور مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید کوئی جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر رہا ہے تاکہ ایک دن سب کے سامنے مجھے مجرم ثابت کیا جا سکے۔ میں نے بار بار اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں اس دن ان کے کمرے میں گئی تک نہیں تھی اور نہ ہی مجھے ان پیسوں کے بارے میں کوئی معلومات تھی۔ میں نے روتے ہوئے یاد دلایا کہ میرے والدین نے مجھے عزت اور دیانت داری کا درس دیا ہے، لیکن سائرہ بیگم کا دل جیسے پتھر بن چکا تھا۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور غصے میں آ کر مجھے صحن میں ڈھکیل دیا۔ شام کو جب احسن گھر واپس آئے تو گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ سائرہ بیگم نے فوراً ان کے سامنے اعلان کر دیا کہ اگر انہوں نے مجھے گھر سے نہ نکالا تو وہ خود یہ گھر چھوڑ دیں گی۔ ان کی بات سن کر احسن سخت پریشان ہو گئے۔ بعد میں جب انہیں مجھ سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ملا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور انہیں یقین دلایا کہ میں نے کبھی کسی کی ایک پائی تک نہیں لی۔ احسن نے ہمیشہ کی طرح میرا یقین کیا اور مجھے حوصلہ دیا، مگر وہ اپنی والدہ اور میرے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو بانٹنے میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ اس واقعے کے بعد سائرہ بیگم کا رویہ مزید سرد اور تلخ ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنا تقریباً ختم کر دی۔ اگر کبھی سامان ہو بھی جاتا تو وہ نظریں چرا لیتی، جیسے میرا وجود انہیں ناگوار ہو۔ گھر کی فضا دن بدن بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ ہر کمرے میں خاموشی اور بدگمانی کا سایہ محسوس ہوتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ آخر سامان اور رقم غائب کیسے ہو رہی تھی۔ گھر میں مستقل طور پر صرف ہم 3 افراد رہتے تھے۔ دروازے اکثر بند رہتے تھے اور کسی اجنبی کے اندر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کئی راتوں تک میں اسی الجھن میں جاگتی رہی۔ کبھی سوچتی شاید کہیں حساب کتاب کی غلطی ہے، کبھی کوئی اور وجہ ذہن میں آتی۔ جب کوئی جواب نہ ملتا تو میں سجدے میں گر جاتی۔ تہجد کے وقت میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی کہ سچ جلد سامنے آ جائے اور میری عزت پر لگنے والا یہ داغ دھل جائے۔ ادھر سائرہ بیگم کے دل میں ایک اور ہی منصوبہ جنم لے چکا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ جب تک انہیں میرے خلاف کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا، احسن مجھے قصوروار نہیں مانیں گے۔ اسی خیال نے ان کے ذہن میں ایک نیا ارادہ پیدا کیا۔ وہ ہر قیمت پر مجھے مجرم ثابت کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنے بیٹے کو مجھ سے دور کر سکیں۔ چنانچہ ایک دن جب احسن دفتر گئے ہوئے تھے اور میں گھر کے روزمرہ کاموں میں مصروف تھی، سائرہ بیگم نے خاموشی سے ایک الیکٹریشین نما شخص کو گھر بلایا۔ وہ اسے سیدھا باورچی خانے اور راشن والے حصے کی طرف لے گئی۔ اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے خلاف ایک ایسا جال بچھایا جا رہا ہے جو آنے والے دنوں میں پورے خاندان کی قسمت بدل دینے والا تھا۔ اس شخص کا تعلق سیکورٹی آلات نصب کرنے والے ایک ادارے سے تھا۔ سائرہ بیگم نے بڑی رازداری کے ساتھ اسے گھر بلایا اور مجھے یہ کہہ کر مصروف کر دیا کہ بجلی کے کچھ خراب پوائنٹس ٹھیک کروانے ہیں۔ میں بے خبری میں گھر کے دوسرے حصے میں صفائی اور کام کاج میں لگی رہی، جبکہ وہ شخص اپنے کام میں مصروف رہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے گھر کے چند اہم حصوں میں انتہائی باریک نگرانی والے آلات نصب کیے تھے۔ یہ کالا راشن رکھنے والے حصے کے قریب اور دوسرا اس جگہ جہاں سائرہ بیگم اپنی قیمتی اشیاء اور رقم رکھا کرتی تھی۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں عام نظر سے پہچانا تقریباً ناممکن تھا۔ سائرہ بیگم نے ان تمام آلات کا نظام اپنے کمرے میں موجود ایک اسکرین کے ساتھ منسلک کروا لیا تاکہ وہ ہر وقت گھر کے مخصوص حصوں پر نظر رکھ سکیں۔ مجھے ان سب باتوں کا ذرا برابر علم نہیں تھا۔ میری زندگی حسب معمول چل رہی تھی۔ میں صبح سے رات تک گھر کے کام کرتی، کھانا تیار کرتی، صفائی کرتی اور خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہتی۔ دوسری طرف سائرہ بیگم ہر روز کسی نہ کسی ثبوت کی تلاش میں اس اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی رہتی، مگر حیرت انگیز طور پر سامان اور رقم کے غائب ہونے کا سلسلہ رکا نہیں۔
کبھی چائے کی پتی کم نکلتی، کبھی خشک میوہ جات کی مقدار گھٹ جاتی، اور کبھی ان کے پرس سے کچھ نوٹ غائب ہونے کی شکایت سامنے آتی۔ فرق صرف اتنا آیا تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح مجھ پر فوراً الزام نہیں لگاتی۔ ان کی خاموشی پہلے سے زیادہ خطرناک محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے اکثر لگتا تھا جیسے گھر میں کسی بڑے واقعے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ان کی نظریں، ان کا بدلتا ہوا انداز اور اچانک پیدا ہونے والی خاموشی میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں ہر رات دعا کرتی کہ اللہ میری عزت اور سچائی کی حفاظت فرمائے۔ پھر ایک صبح سب کچھ بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ سائرہ بیگم غیر معمولی طور پر خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں اپنی مطلوبہ چیز مل چکی ہو۔ انہوں نے مجھے سخت لہجے میں ہدایت دی کہ رات کے لیے ایک بڑی ضیافت کا انتظام کیا جائے۔ مجھے پورے گھر کی صفائی کرنی تھی اور مہمانوں کے لیے مختلف قسم کے کھانے بھی تیار کرنے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اچانک یہ دعوت کیوں رکھی جا رہی ہے، مگر انہوں نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے مجھے کام پر توجہ دینے کا حکم دیا۔ ان کے رویے نے میرے دل میں مزید بے چینی پیدا کر دی۔ پورا دن میں مسلسل مصروف رہی، کبھی باورچی خانے میں کھڑی بڑے بڑے دیگچوں میں کھانا پکاتی رہی اور کبھی صحن اور کمروں کی صفائی کرتی رہی۔ تھکن سے جسم جواب دے رہا تھا، لیکن میں خاموشی سے کام مکمل کرتی گئی۔ شام ڈھلتے ہی مہمان آنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گھر لوگوں سے بھرنے لگا۔ محلے کی خواتین، قریبی رشتہ دار، پرانے جاننے والے اور وہ لوگ بھی موجود تھے جو برسوں سے اس گھر میں نہیں آئے تھے۔ سب کی موجودگی میں مجھے عجیب سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، کیونکہ اتنے بڑے اجتماع کی کوئی واضح وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران میری نظر سائرہ بیگم پر پڑی۔ وہ بار بار اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی اور ہر بار واپس آ کر لوگوں پر ایک معنی خیز نظر ڈالتی تھی۔ ان کے چہرے پر ایسی کامیابی کا احساس تھا جیسے وہ چند لمحوں بعد کوئی ایسا راز ظاہر کرنے والی ہو جس کا انتظار وہ بہت عرصے سے کر رہی تھی۔ ہر طرف چہل پہل کا ماحول تھا۔ محلے کے خواتین اور دور کے رشتہ دار آپس میں گفتگو میں مصروف تھے، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت سی نظریں بار بار میری طرف اٹھ رہی ہوں۔ حسن بھی معمول سے کافی پہلے گھر پہنچ گئے تھے اور اتنے بڑے اجتماع کو دیکھ کر حیران تھے۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں اس دعوت کی اصل مقصد کا کوئی اندازہ نہیں۔ میں باورچی خانے میں مہمانوں کے لیے چائے، شربت اور دیگر چیزوں کا انتظام کر رہی تھی، لیکن میرا دل مسلسل بے چینی میں مبتلا۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ اس محفل کا تعلق مجھ سے ہے اور چند لمحوں بعد میری زندگی کا کوئی اہم موڑ آنے والا ہے۔ ادھر سائرہ بیگم غیر معمولی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ خاص اہتمام سے تیار ہوئی تھی اور ہر آنے والے مہمان کا گرم جوشی سے استقبال کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب قسم کا اطمینان تھا، جیسے وہ کسی بڑے کامیابی کے انتظار میں ہو۔ جب تمام مہمان صحن میں بچھے قالینوں پر بیٹھ گئے اور گفتگو کا شور آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تو سائرہ بیگم اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش ہونے کو کہا۔ چند ہی لمحوں میں پورا صحن خاموش ہو گیا۔ میں دروازے کے قریب کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر ان کی نگاہوں میں میرے لیے سخت سرد مہری اور نفرت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، آج میں نے آپ سب کو کھانے یا خوشی کی تقریب کے لیے نہیں بلایا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ایک ایسی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں جس نے کئی مہینوں سے میرے گھر کا سکون چھین رکھا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ کچھ ہی لمحوں میں پورا ماحول تجسس اور بے چینی سے بھر گیا۔ سائرہ بیگم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں مدت سے ایک ایسے شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی جو میرے گھر کے سامان اور رقم کو آہستہ آہستہ غائب کر رہا تھا۔ آج میرے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے اور میں چاہتی ہوں کہ فیصلہ آپ سب خود کریں۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ احسن فوراً اپنی والدہ کے قریب آئے اور پریشان لہجے میں پوچھا کہ آخر وہ کیا کرنے جا رہی ہیں، مگر انہوں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور چند لمحوں بعد ایک چھوٹا سا مانیٹر اور کچھ آلات لے کر واپس آئی۔ مہمان حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ سائرہ بیگم نے فخر بھرے انداز میں اعلان کیا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے گھر کے مختلف حصوں کی نگرانی کی جا رہی تھی اور آج وہ سب کے سامنے وہ ریکارڈنگ چلانے والی ہے جس سے اصل مجرموں کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔
मेरा दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसें तक सुनाई नहीं दे रही थी। सायरा बेगम ने पूरे एतमाद के साथ स्क्रीन ऑन की। इन्हें यकीन था कि अगले चंद लम्हों में मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, मगर वो नहीं जानती थी कि इस स्क्रीन पर जाहिर होने वाला मंजर सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इनकी अपनी दुनिया को भी हिलाकर रख देने वाला था। सहन के ये कोने में खड़ी मैं बुरी तरह कांप रही थी। मेरी आंखों से भी इख्तियार आंसू बह रहे थे, क्योंकि अब मुझे अंदाजा हो चुका था कि इस सारी महफिल का मरकज मैं ही हूँ। सायरा बेगम पूरे एतमाद के साथ सबके सामने खड़ी थी और इनके लहजे में फतह का गुरूर साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने हाजरीन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने हमेशा अपने घर की इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत दी है, लेकिन अफसोस कि मेरे अपने घर में एक ऐसा शख्स मौजूद निकला। मैंने सोचा था कि सादगी और महरूमी में पलने वाली लड़की घर के कदर समझेगी, मगर मेरे साथ उल्टा हुआ। इनके अल्फाज सुनकर कई लोग सरगोशियां करने लगे। वो रुकी नहीं बल्कि मजीद बोलती चली गई। महीनों से मेरे घर का राशन कम हो रहा था, रकम गायब हो रही थी और हर बार मुझे झूठ बोलकर बहलाया जाता था। आज मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है ताकि आप अपनी आंखों से हकीकत देख सकें और खुद फैसला करें कि ऐसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए। इनकी बात खत्म होते ही माहौल मजीद बोझल हो गया। चंद ख्वातीन ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं पहले ही कसूरवार साबित हो चुकी हूँ। अहसन बेहद परेशान थे। इन्हें अपनी वालिदा का यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर वो इस अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल में खामोश खड़े थे। सायरा बेगम ने अपने एक अजीज को इशारा किया। चंद लम्हों बाद एक बड़ा टेलीविजन सहन के दरमियान लाकर रख दिया गया। सबकी नजरें इसी तरफ जम गई। मैंने बेख्तियार अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और दिल ही दिल में दुआ करने लगी। फिर सायरा बेगम ने फख्र भरे अंदाज में ऐलान किया, ये वो रिकॉर्डिंग है जो कई हफ्तों से मेरे घर में खुफिया तौर पर महफूज हो रही थी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आला जोड़ा और स्क्रीन रोशन हो गई। इब्तिदा में मामूल के मनाजिर दिखाई देने लगे। बावर्ची खाने में मेरी रोज़मर्रा मसरूफियात, सफाई, खाना पकाना और घर के काम। चंद लम्हों तक सब खामोशी से देखते रहे। सायरा बेगम के चेहरे पर एतमाद भरी मुस्कुराहट मौजूद थी, क्योंकि इन्हें यकीन था कि अगला मंजर मुझे मुजरिम साबित कर देगा। मगर फिर अचानक स्क्रीन पर ऐसा मंजर उभरा जिसने पूरे सहन को सन्नाटे में डुबो दिया। रिकॉर्डिंग में साफ से दिखाई दे रहा था कि रात के वक्त जब घर के बाकी लोग अपने कमरों में थे, एक शख्स आहिस्तगी से राशन वाले हिस्से में दाखिल हुआ। इसने चावल और दीगर अशिया निकालकर अलग थैलों में रखना शुरू कर दिया। चंद लम्हों तक किसी को इस शख्स की शनाख्त समझ न आई। फिर जैसे ही वो रोशनी के करीब आया, सहन में बैठे कई लोगों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। सायरा बेगम के चेहरे की रंगत एकदम उड़ गई, क्योंकि स्क्रीन पर नजर आने वाली शख्सियत में नहीं थी और ना ही घर का कोई मुलाजिम, बल्कि वो चेहरा ऐसा था जिसे देखकर खुद सायरा बेगम के हाथ कांपने लगे और इनके होठों से भी इख्तियार एक दबी हुई चीख निकल गई। सहन में बैठे तमाम लोगों की नजरें इस बड़ी स्क्रीन पर जमी हुई थी। सायरा बेगम के चेहरे पर एतमाद और गुरूर साफ दिखाई दे रहा था। इन्हें यकीन था कि चंद ही लम्हों बाद सबके सामने मेरी हकीकत खुल जाएगी और वो मुझे हमेशा के लिए इस घर और खानदान की नजरों से गिरा देंगे। आहसन खामोशी से एक तरफ बैठे थे। इनके चेहरे पर शदीद परेशानी थी, जबकि मैं बावर्ची खाने के दरवाजे के करीब खड़ी मुसलसल दुआ कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। स्क्रीन पर सबसे पहले रोज़मर्रा जिंदगी के मनाजिर दिखाई देने लगे। सुबह का वक्त था। मैं मामूल के मुताबिक बावर्ची खाने में दाखिल हुई। नाश्ते की तैयारी की, चाय बनाई और घर वालों को पेश की। फिर दोपहर का मंजर आया, जहां मैं सब्जियां काट रही थी, सालन तैयार कर रही थी और बर्तन धो रही थी। इसके बाद शाम के मनाजिर भी चलते रहे। पूरी रिकॉर्डिंग में मैं सिर्फ घर के काम करती दिखाई दे रही थी। ना मैंने कोई चीज छुपाई, न किसी डिब्बे से सामान निकालकर अलग रखा और ना ही कोई ऐसी हरकत की जिससे मुझ पर लगाया गया इल्जाम साबित होता। चंद मिनट गुजरने के बाद मेहमानों के दरमियान सरगोशियां शुरू हो गई। कई लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि जिस चोरी का इतना बड़ा शोर मचाया गया था, इसका कोई सबूत अभी तक नजर नहीं आया था। सायरा बेगम के चेहरे की मुस्कुराहट भी आहिस्ता आहिस्ता मानिंद पड़ने लगे, मगर वो अब भी पुरउम्मीद थी।
کہ اصل منظر ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ پھر اچانک ریکارڈنگ میں رات کا ایک منظر نمودار ہوا۔ گھر کی روشنیاں مدھم تھی اور باورچی خانے کے اطراف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک سایہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شخص بڑی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور پھر سیدھا راشن رکھنے والی الماری کے پاس جا پہنچا۔ اس نے ایک تھیلا نکالا اور اس میں مختلف چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ صحن میں بیٹھے تمام لوگ دم سادھے یہ منظر دیکھنے لگے۔ سائرہ بیگم کے چہرے پر دوبارہ اطمینان آ گیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگلے لمحے میرا چہرہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ شخصیت روشنی کے قریب آئی، پورے صحن میں حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ میں نہیں تھی، نہ ہی کوئی اجنبی چور تھا۔ کیمرے نے جب اس شخص کا چہرہ واضح کیا تو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسکرین پر نظر آنے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ سائرہ بیگم کی اپنی بھانجی نادیہ تھی، جسے وہ اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز سمجھتی تھی اور جس پر انہیں سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ نادیہ نہ صرف راشن تھیلے میں بھر رہی تھی بلکہ چند لمحوں بعد دوسرے منظر میں وہ سائرہ بیگم کے کمرے میں داخل ہو کر الماری سے رقم نکالتے ہوئے بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی سائرہ بیگم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور پورے مجموعہ پر ایسا سناٹا طاری ہو گیا جیسے وقت اچانک تھم گیا ہو۔ اسکرین پر چلنے والی ریکارڈنگ میں ہر چیز اپنی جگہ پر موجود دکھائی دے رہی تھی۔ راشن کے ڈبے بند تھے، الماریوں کے دروازے درست حالت میں تھے اور کہیں بھی کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی جس سے مجھ پر لگائے گئے الزامات کی تصدیق ہوتی۔ یہ سب دیکھ کر صحن میں بیٹھی ہوئی خواتین ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی۔ کئی لوگوں کے چہروں پر حیرت نمایاں تھی اور وہ بار بار سائرہ بیگم کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو کہ آخر وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سائرہ بیگم کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ کے آثار دکھائی دینے لگے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی باریک قطرے نمودار ہو گئے، لیکن وہ اب بھی اپنے منصوبے کی کامیابی کے بارے میں پورا اعتماد نظر آنا چاہتی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ریموٹ کا بٹن دبایا اور ریکارڈنگ کو تیزی سے آگے بڑھانے لگی۔ پھر حاضرین کی طرف دیکھ کر بولے، اصل بات ابھی باقی ہے۔ دن کے وقت تو ہر کوئی اچھا بن کر رہتا ہے، اصل کھیل رات کے وقت شروع ہوتا ہے، جب سب لوگ اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے لہجے میں اب بھی وہی یقین موجود تھا۔ ان کی بات سن کر حاضرین دوبارہ خاموش ہو گئی اور سب کی نظریں اسکرین پر جم گئی۔ ریکارڈنگ تیزی سے آگے بڑھی اور پھر رات کا منظر سامنے آ گیا۔ گھر خاموش تھا، باورچی خانے کی بڑی روشنی بند تھی اور صرف باہر صحن سے آنے والی مدھم زرد روشنی دروازے کے راستے اندر پہنچ رہی تھی۔ پورا منظر پر اسرار اور سنسان دکھائی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سائرہ بیگم کی آنکھوں میں دوبارہ چمک آ گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب غور سے دیکھنا، ابھی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چند لمحوں تک اسکرین پر مکمل خاموشی رہی، پھر اچانک باورچی خانے کے دروازے کے قریب ایک سایہ نمودار ہوا۔ صحن میں بیٹھے ہوئے لوگ بے اختیار آگے کی طرف جھک گئے۔ سائرہ بیگم کے چہرے پر فتح کی جھلک نمایاں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اب اگلے چند سیکنڈ میں میرا چہرہ سامنے آ جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ شخصیت روشنی کے قریب آئی، صحن میں موجود کئی لوگوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ سائرہ بیگم کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اسکرین پر نظر آنے والی عورت نہ میں تھی اور نہ ہی گھر کا کوئی ملازم۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جسے دیکھ کر خود سائرہ بیگم کے قدم ڈگمگا گئے۔ ریکارڈنگ میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ خاموشی سے الماری کھول رہی تھی، راشن کے تھیلے بھر رہی تھی اور پھر بڑی مہارت سے انہیں اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ جبکہ اگلے منظر میں وہی شخص سائرہ بیگم کے کمرے میں جا کر الماری سے نقد رقم نکالتا ہوا بھی نظر آ رہا تھا۔ پورے صحن میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے سب کی آوازیں چھین لی ہو۔ اب ہر نگاہ اسکرین پر نہیں بلکہ سائرہ بیگم کے چہرے پر تھی، جس کا رنگ لمحہ بہ لمحہ اڑتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں تک اسکرین پر مکمل خاموشی اور اندھیرا چھایا رہا۔ سب لوگ سانس روکے انتظار کرتے رہے۔ پھر اچانک باورچی خانے کے دروازے پر ایک دھندلا سا سایہ نمودار ہوا۔ وہ شخصیت نہایت آہستگی سے اندر داخل ہوئی اور کمرے کی مدھم روشنی جلا دی۔ جیسے ہی روشنی پھیلی، اس شخص کا چہرہ صاف طور پر کیمرے کے سامنے آ گیا۔ اگلے ہی لمحے پورے صحن میں حیرت اور صدمے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کئی عورتوں کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ کچھ نے حیرت سے اپنے چہرے ڈھانپ لیے
اور کئی لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اسکرین پر نظر آنے والی شخصیت نامے تھی، نہ کوئی اجنبی بلکہ خود سائرہ بیگم تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی سائرہ بیگم کے چہرے کا رنگ ایک دم مڑ گیا۔ ان کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ ان کی آنکھیں اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور وہ خود بھی ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار یہ سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ ان کے چہرے پر خوف، حیرت اور بے یقینی ایک ساتھ نمایاں تھی۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ خاموشی سے راشن والی الماری کے پاس گئی۔ انہوں نے چاولوں کے ڈبے سے مقدار نکالی، پھر چینی، گھی اور دالوں میں سے بھی کچھ حصہ الگ کیا اور سب چیزیں یہ کپڑے کے تھیلے میں ڈال دی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے چہرے پر کوئی عام رد عمل موجود نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پوری طرح بیدار حالت میں نہ ہو۔ ان کی حرکات بے اختیار اور مشینی انداز کی تھی، گویا وہ شعوری طور پر نہیں بلکہ کسی اور کیفیت میں یہ سب کر رہی ہو۔ پھر وہ تھیلا اٹھا کر صحن کی طرف نکل گئی۔ دوسرے کیمرے کی ریکارڈنگ میں دیکھا گیا کہ وہ گھر کے پچھلے حصے میں موجود ایک پرانے اور برسوں سے غیر استعمال شدہ تنور کے قریب پہنچی۔ انہوں نے تنور کا ڈھکن ہٹایا اور سارا راشن اس کے اندر چھپا دیا۔ اس کے بعد تنور دوبارہ بند کر کے واپس اندر چلی گئی۔ صحن میں بیٹھے لوگ دم بخود یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ابھی حیرت کم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسکرین پر اگلا منظر سامنے آ گیا۔ اب کیمرہ سائرہ بیگم کے کیمرے کی طرف تھا۔ ریکارڈنگ میں واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اپنی الماری کے پاس گئی، دراز کھولی اور خود ہی نوٹوں کی ایک گڈی نکال لی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ صحن میں آئی اور وہاں رکھے ہوئے بڑی مٹی کے گملوں کے قریب رک گئی۔ انہوں نے ایک بھاری گملے کو آہستہ سے سرکایا۔ گملے کے نیچے مٹی میں ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ بنا ہوا تھا۔ سب لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ انہوں نے وہ رقم اسی جگہ رکھ دی اور پھر گملہ دوبارہ اپنی جگہ پر جما دیا۔ اب پورے صحن میں ایسے خاموشی چھا چکی تھی کہ کسی کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ ہر شخص ایک ہی سوال سوچ رہا تھا، اگر سائرہ بیگم خود یہ سب کر رہی تھی تو پھر انہیں اس کی کوئی یاد کیوں نہیں تھی؟ اور آخر وہ اپنی ہی بہو کو چور ثابت کرنے پر اتنی یقین کے ساتھ کیوں تلی ہوئی تھی؟ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ سائرہ بیگم نے رقم گملے کے نیچے مٹی میں چھپا دی اور پھر گملہ احتیاط سے اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ اسی غیر معمولی انداز میں واپس اپنے کمرے میں گئی، بستر پر لیٹی اور چند ہی لمحوں میں گہری نیند میں چلی گئی۔ ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی پورے صحن پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت رک گیا ہو۔ کسی کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکل رہا تھا۔ حسن اپنی ماں کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ میری بے گناہی کا ثبوت نہیں تھا بلکہ میرے رب کی طرف سے کیا گیا ایسا انصاف تھا جس نے سب کے سامنے سچ اور جھوٹ کا فرق واضح کر دیا تھا۔ جو لوگ چند لمحے پہلے مجھے الزام دے رہے تھے اب انہی کی نظریں سائرہ بیگم پر جمی ہوئی تھی۔ کئی عورتیں افسوس اور غصے سے سر ہلا رہی تھی۔ ایک خاتون نے بلند آواز میں کہا کہ جس عورت نے اپنی بہو کو مہینوں تک بدنام کیا، اسے چور کہا اور ہر جگہ اس کی عزت اچھالی، آج حقیقت میں اسی کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ان کی بات کے بعد چاروں طرف سرگوشیاں اور تنقیدی جملے گونجنے لگے۔ سائرہ بیگم کا سارا غرور اور سختی ایک لمحے میں ٹوٹ چکی تھی۔ وہ لرزتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بار بار یہی کہنے لگی کہ انہوں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ کبھی وہ مشین کو قصوروار ٹھہراتی، کبھی کہتی کہ یہ سب ان کی سمجھ سے باہر ہے، مگر اب وہاں موجود کوئی شخص ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ سب کچھ ان کی اپنی لگوائی ہوئی ریکارڈنگ میں واضح دکھائی دے چکا تھا۔ حسن آگے بڑھا، ان کی آنکھوں میں دکھ اور مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا، امی آپ نے جس لڑکی کو ہر روز الزام دیا، جس کی عزت کو رون دیا، وہ بے قصور تھی۔ آپ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ کبھی حقدار نہیں تھی۔ یہ الفاظ سن کر سائرہ بیگم مزید ٹوٹ گئی۔ ان کا سانس تیز ہونے لگا، چہرہ پسینے سے بھیگ گیا اور اچانک ان کی حالت بگڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر قالین پر گر پڑی۔ گھر میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی۔ پانی لایا گیا، انہیں سنبھالنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران محلے کے ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ فوراً حکیم عبدالرحمن صاحب کو بلایا جائے، جو اپنی دانائی اور تجربے کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھے۔
कुछ ही देर बाद वो हमारे घर पहुंच गए। उन्होंने सायरा बेगम की नब्ज देखी, आंखों का मुआयना किया और काफी देर तक खामोशी से गौर करते रहे। पूरा मजमुआ उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। फिर उन्होंने एक दवा सुंघाई जिससे सायरा बेगम को जज्बी होश आ गया। वो कमजोर नजरों से इर्द गिर्द देखने लगी और रोते हुए अपने बेटे को पुकारा। हकीम साहब ने गहरा सांस लिया और निहायत संजीदा लहजे में हाजिरीन से कहा, मुझे लगता है कि मामला वैसा नहीं जैसा आप सब समझ रहे हैं। ये सिर्फ चोरी या इल्जाम का किस्सा नहीं है। मैंने इससे पहले भी चंद ऐसे मरीज देखे हैं जो नींद की एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसान रात को मुकम्मल तौर पर सोया हुआ होता है, मगर इसी हालत में उठकर मुख्तलिफ काम करता रहता है। सुबह होने पर इसे इन कामों की कोई याद नहीं रहती। ये सुनकर सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हकीम साहब ने मजीद कहा, मुमकिन है सायरा बेगम कई महीनों से इसी कैफियत का शिकार हो। वो रात को बेखबरी में सामान और रकम छुपाती रही हो और दिन में खुद ही इसे गुमशुदा समझकर दूसरों पर शक करती रही हो। बीमारी अपनी जगह है, लेकिन किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाना और इसकी इज्जत मजरू करना फिर भी एक बहुत बड़ी गलती है। इनकी बात खत्म होते ही सहन में एक बार फिर खामोशी छा गई। अब लोगों के चेहरों पर गुस्से के बजाय हैरत और सोच नुमायां थी, जबकि मेरी निगाहें झुकी हुई थी। सच सामने आ चुका था, मगर इस सच तक पहुंचने में मेरी जिंदगी के कई कीमती महीने, बेशुमार आंसू और बहुत सी तकलीफें सिर्फ हो चुकी थी। हकीम अब्दुर्रहमान साहब ने सब हाजिरीन की तरफ देखा और निहायत परसुकून लहजे में कहा, तुम सब लोग जज्बात में आकर फैसला मत करो। जो कुछ तुमने इस स्क्रीन पर देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि यह औरत जानबूझकर चोरी कर रही थी। हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ और ज्यादा तकलीफदा है। इनकी बात सुनकर पूरा मजमुआ खामोश हो गया। हर शख्स पूरी तवज्जो से इनकी तरफ देखने लगा। हकीम साहब ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात जारी रखी। ये एक ऐसी जहनी कैफियत का शिकार हो चुकी है जिसमें इंसान नींद के दौरान मुख्तलिफ काम अंजाम देता है, मगर बेदार होने के बाद इसे इनमें से कुछ भी याद नहीं रहता। शदीद फिक्र, मुसलसल शक और जहनी दबाव बाज़ औक़ात इंसान के दिमाग पर ऐसा असर डालते हैं कि वो सोते हुए भी इन्हीं ख्यालात में उलझा रहता है। फिर उन्होंने सायरा बेगम की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके दिलो दिमाग में कई महीनों से यही खौफ बैठ चुका था कि घर का सामान और रकम जाया हो रही है। यह ख्याल आहिस्ता आहिस्ता एक वसवसे की शक्ल इख्तियार कर गया। रात को जब ये सो जाते तो इनका जिस्म बेदार होकर हरकत करता और ये लाशौरी तौर पर घर की चीजें मुख्तलिफ जगहों पर छुपा देते ताकि इन्हें महफूज रख सके। सुबह जागने के बाद चूंकि इन्हें रात का कुछ याद नहीं रहता था, इसलिए वो खुद ही समझती थी कि सामान वाकई गायब हो गया है। सहन में बैठे लोग खामोशी से ये वजाहत सुनते रहे। अब इनके चेहरों पर हैरत के साथ हमदर्दी भी नजर आने लगी थी। हकीम साहब ने मजीद कहा, अगर तुम वीडियो को गौर से देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि इनकी आंखें खुली जरूर हैं, लेकिन इनमें बेदारी की चमक मौजूद नहीं। इनकी हरकत भी बिल्कुल मशीनी और बेख्तियार हैं। ये किसी चोर की चालाकी नहीं, बल्कि एक मरीजा की बेखबरी है। इन अल्फाज ने पूरे माहौल का रुख बदल दिया। चंद लम्हे पहले जो लोग सायरा बेगम पर सख्त तनकीद कर रहे थे, अब इन्हीं के दिलों में नरम गोशा पैदा होने लगा। सबको एहसास हुआ कि हकीकत सिर्फ इतनी नहीं थी कि एक बेगुनाह बहू पर इल्जाम लगाया गया, बल्कि ये भी था कि एक औरत खुद अपनी लाइल्मी में एक बीमारी का शिकार हो चुकी थी। अहसन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी वालिदा के करीब बैठ गई और इनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। इनके दिल में एक तरफ अपनी बीवी के साथ होने वाली नाइंसाफी का डर था और दूसरी तरफ माँ की बीमारी का सदमा। इन्हें अफसोस हो रहा था कि घर में इतनी बड़ी परेशानी परवान चढ़ती रही और किसी को इसकी असल वजह का अंदाजा तक नहीं हो सका। मैं भी खामोशी से ये सब सुन रही थी। मेरे दिल में सायरा बेगम के रवैये की वजह से बेशुमार जख्म थे, मगर इस लम्हे पहली बार मुझे इनके लिए गुस्से के बजाय अफसोस महसूस हुआ। वो औरत जिसने मुझे महीनों तक शक की निगाह से देखा था, दरअसल खुद अपने जहन को बोझ तले दब चुके थे। इसी वक्त सायरा बेगम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने कमजोर आवाज में मुझसे माफी मांगने की कोशिश की और कहा कि अगर इन्हें अपनी बीमारी का जरा भी इल्म होता तो वो कभी मेरे साथ ऐसा सुलूक ना करती। मैं इनके करीब गई, इनका हाथ थामा और खामोशी से सर झुका दिया। इस लम्हे पूरे जहन में मौजूद
ہر شخص کو احساس ہو گیا کہ بعض اوقات سب سے بڑے زخم نفرت سے نہیں بلکہ غلط فہمی، خوف اور لا علمی سے جنم لیتے ہیں۔ اس رات نہ صرف میری بے گناہی ثابت ہوئی بلکہ ایک بیمار دل اور پریشان ذہن کا راز بھی سب کے سامنے آ گیا۔ بعد میں سائرہ بیگم کا باقاعدہ علاج شروع کروایا گیا۔ گھر کے پچھلے حصے سے سارا راشن اور رقم برآمد ہو گئی اور آہستہ آہستہ گھر کی فضا دوبارہ معمول پر آنے لگی۔ مگر اس واقعے نے ہم سب کو یہ سبق ضرور دے دیا کہ شک جب حد سے بڑھ جائے تو وہ صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود انسان کو بھی اندھیرے میں ڈھکیل دیتا ہے۔ جب سائرہ بیگم کو پوری حقیقت سمجھ میں آئی اور حکیم صاحب کی باتوں نے ان کے ذہن کے تمام پردے ہٹا دیے تو ان کا دل شدید ندامت سے بھر گیا۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ جس چوری کو وہ مہینوں سے حقیقت سمجھتی رہی تھی وہ دراصل ان کی اپنی بیماری کا نتیجہ تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ انہوں نے ایک بے گناہ اور شریف لڑکی کی عزت کو بار بار مجروح کیا، اس پر جھوٹے الزام لگائے اور اسے ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا۔ رونے کے عالم میں وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی اور سب مہمانوں کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی اور آنسو مسلسل ان کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ ادھر احسن فوراً صحن کے اس حصے کی طرف گئے جہاں پرانا مٹی کا تنور موجود تھا۔ جب اس کا ڈھکن ہٹایا گیا تو سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اندر وہ تمام راشن محفوظ حالت میں موجود تھا جو کئی مہینوں سے گم سمجھا جا رہا تھا۔ چاولوں کے تھیلے، چینی کے پیکٹ، دالیں اور دیگر اشیاء اسی طرح رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد احسن نے گملوں والی جگہ کی طرف رخ کیا۔ چند لوگوں کی مدد سے جب بھاری گملہ ہٹایا گیا تو اس کے نیچے مٹی میں چھپائی گئی رقم بھی مل گئی، وہی نوٹوں کی گڈیاں، اور وہ 10,000 روپے بھی برآمد ہو گئے جن کی گمشدگی پر مجھ پر سنگین الزام لگایا گیا تھا۔ اب کسی شک و شبہے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ پورے محلے اور تمام رشتہ داروں کے سامنے میری سچائی سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ سائرہ بیگم ہچکیاں لیتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ میں ابھی بھی باورچی خانے کے دروازے کے قریب کھڑی تھی اور میری آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے قریب پہنچی اور اچانک مجھے اپنی بازوؤں میں بھر لیا۔ ان کی گرفت میں پہلی بار سختی نہیں بلکہ خلوص اور پچھتاوا تھا۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر اس طرح روئی جیسے برسوں سے دل میں جمع بوجھ اچانک ٹوٹ کر باہر آ گیا ہو۔ روتے ہوئے انہوں نے کہا، بیٹی اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تیرے ساتھ وہ ظلم کیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے تیری غربت کو کمزوری سمجھا، تیرے صبر کو خاموشی کا نام دیا اور تیرے کردار پر ایسے الزامات لگائے جن کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اصل دولت انسان کے کپڑوں، جہیز یا خاندان کی حیثیت میں نہیں بلکہ اس کے کردار اور تربیت میں ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ سن کر وہاں موجود کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے بھی اپنے دل میں جمع برسوں کی تلخ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور آہستہ سے کہا، امی جان، جو کچھ ہوا وہ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اللہ نے آج سچ سب کے سامنے لا دیا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں تو میں بھی دل میں کوئی کینہ نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ سن کر سائرہ بیگم مزید رو پڑی۔ اس رات وہ محفل جو میری تذلیل کے لیے سجائی گئی تھی یہ خاندان کی اصلاح اور سچائی کی فتح کی گواہ بن گئی۔ اس کے بعد سائرہ بیگم کا باقاعدہ علاج شروع ہوا۔ ان کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے پہلی بار بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی مان لیا۔ گھر کی فضا بدل گئی، دلوں کے فاصلے کم ہو گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے صبر، میرے آنسوؤں اور میری دعاؤں کا جواب آخرکار مجھے مل گیا ہو۔ انہوں نے روتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، آج مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تو واقعی نیک اور باکردار ماں باپ کی تربیت یافتہ اولاد ہے۔ میں نے تیرے ساتھ جو کچھ کیا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں نے تیرے صبر کو کمزوری سمجھا اور تیرے خاموش آنسوؤں کی قدر نہ کر سکی۔ اگر ہو سکے تو اس بوڑھی عورت کو معاف کر دینا۔ ان کی بات سن کر میرے آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، امی جان، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے آج سچ سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں رکھتی۔ یہ سن کر سائرہ بیگم ضرورت پتہ رونے لگی۔ صحن میں موجود بہت سے لوگوں کی آوازیں بھی نم ہو چکی تھی۔ جس محفل کو میری بے عزتی کے لیے سجایا گیا تھا
वही महफिल मेरी इज्जत और सच्चाई की गवाह बन गई थी। अगले दिनों में सायरा बेगम का बाकायदा इलाज शुरू करवाया गया। वक्त के साथ इनकी तबीयत बेहतर होने लगी और इनका रवैया भी बदल गया। अब वो हर महफिल में मेरा तारुफ अपनी बहू के तौर पर नहीं बल्कि अपनी बेटी के तौर पर करवाती। जिन औरतों के सामने वो कभी मेरी बुराई किया करती थी, इन्हीं के सामने मेरी तारीफ करते हुए कहती कि सब्र और अच्छे इखलाक की असल मिसाल अगर किसी ने देखी हो तो वो मेरी बेटी में देखे। चंद माह बाद एक दिन उन्होंने सब घर वालों को जमा किया। इनकी आंखों में नमी थी मगर चेहरे पर सुकून नुमाया था। उन्होंने कहा, जिंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। शक इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि वो अपने और पराये में फर्क भूल जाता है। अगर इस लड़के ने मेरे जुल्म का जवाब नफरत से दिया होता तो आज हमारा घर बिखर चुका होता। इस दिन के बाद हमारे घर में कभी किसी ने किसी पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाया। मोहब्बत, एतमाद और एहतराम ने आहिस्ता आहिस्ता इन तलख यादों की जगह ले ली। जब कभी मैं रात के वक्त सहन में खड़ी आसमान की तरफ देखती तो मुझे अपने वालिदैन की नसीहत याद आती कि सब्र कभी जाया नहीं किया जाता। और वाकई वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत बन गया कि सच्चाई को चाहे कितनी ही आजमाइशों से गुजरना पड़े, एक ना एक दिन वो खुद अपनी रोशनी से हर झूठे इल्जाम का अंधेरा मिटा देती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।